بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق۔ اس بار ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ بہت بڑی تعداد پاکستانی کی وہ ملک اپنے وطن سے مایوس کیوں ہے، وہ بیرون ملک کیوں نظر جمائے بیٹھے ہیں، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ اور یہ خطرناک رجحان جو ہے وہ اس برس کے پہلے 2 ماہ میں PIA کے 3 فضائی میزبان کینیڈا پہنچ کے غائب ہو گئے۔ یہ اسی رجحان کا ایک حصہ ہے۔ ان میں سے 2 پچھلے ہفتے ہی سلپ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ برس PIA کے 7 فضائی میزبان پاکستان سے ٹورنٹو کی پرواز پر گئے مگر واپس نہیں لوٹے۔ یہ سلسلہ 2018 کے بعد سے بالخصوص بڑھ گیا ہے۔ PIA کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ جب سے اس ادارے کی نجی کاری کا فیصلہ ہوا ہے، ہر کوئی مسلسل بے یقینی کے سبب اپنے معاشی مستقبل سے پریشان ہے۔ اگر بس میں ہو تو آدھے ملازم ملک چھوڑ دیں۔ 3 ماہ پہلے گیلپ پاکستان کے ایک سروے میں یہ رجحان سامنے آیا کہ 94% پاکستانی ملک سے جانا چاہتے ہیں، 94%۔ 56% معاشی تنگی کے سبب، 24% امن و امان اور جان و مال کے خوف سے، اور 14% مستقبل سے مایوس ہو کے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سروے کے نتائج کی صحت پر آپ میں سے بہت سو کو یقین نہ آئے تو آپ خود اپنے ارد گرد متوسط اور نیم متوسط خاندانوں کو قرید کر دیکھ لیں۔ ان میں سے کتنے ہر حال میں یہاں رہنا چاہتے ہیں یا پھر چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے بچے کہیں اور اپنا مستقبل ڈھونڈیں۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ 76 برس پہلے جس پیڑھی نے ایک محفوظ اور آسودہ زندگی کی آس میں گھر بار چھوڑا یا نہیں بھی چھوڑا، آج اسی پیڑھی کی تیسری اور چوتھی نسل بھی ایک محفوظ اور آسودہ زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جو لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں، اقتصادی بے روزگاری، بحران یا امن و امان کی ابتری کے باوجود بیرون ملک نہیں جا سکتے، وہ اندرون ملک بڑے شہروں کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں یا کم از کم اس بارے میں سوچتے ضرور ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اپنے آنکڑوں کے مطابق 2028 تک ترقی کی شرح نمو 1.5% سالانہ تک رہے گی، جبکہ آبادی بڑھنے کی رفتار لگ بھگ 2% سالانہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی کی شرح آبادی بڑھنے کی شرح یعنی 2% کے برابر بھی ہو جائے تب بھی معیشت کی بڑھوتری کی شرح 0 رہے گی۔ اس تناظر میں مجھ جیسوں کو ایسی خبریں سن کے کوئی حیرت نہیں کہ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کے مطابق پچھلے 5 برس میں لگ بھگ 28 لاکھ پاکستانی قانونی ذرائع سے بیرون ملک چلے گئے، اور جو غیر قانونی طور پر گئے وہ الگ سے۔ صرف گزشتہ برس 8,60,000 پاکستانیوں نے بیرون ملک نقل مکانی کی۔ یہ تعداد 2015 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ ان میں 8,800 انجینئرز، مالیاتی شعبہ سے وابستہ 7,400 افراد، 3,500 ڈاکٹر اور لگ بھگ 1,500 اساتذہ، 3,15,000 دیگر ہنرمند، 86,000 نیم ہنرمند اور 4 لاکھ سے کچھ کم غیر ہنرمند مزدور شامل ہیں۔ اس تعداد میں وہ لوگ شامل نہیں جو اوورسیز امپلائمنٹ بیورو میں رجسٹرڈ ہوئے بغیر ملازمتی یا تعلیمی مقصد کے لیے براہ راست بیرون ملک چلے گئے، اور وہ لاکھوں بھی شامل نہیں جو جان جوکھم میں ڈال کر غیر قانونی راستوں سے جا رہے ہیں۔ اگر ان سب کو بھی ملا لیا جائے تو پچھلے 5 برس میں 40 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان پاکستانی نے ملک چھوڑا، اور یہ انتہائی خطرناک فگر ہے۔ نقل مکانی کرنے والے صرف متوسط، نیم متوسط یا غریب طبقات ہی نہیں، فیصلہ ساز اشرافیہ کو بھی اس ملک کے روشن مستقبل پر یقین نہیں ہے۔ چند برس پہلے عدالت عظمیٰ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ہدایت کی کہ ان بیوروکریٹس کی فہرست مرتب کی ہے جن کی دوہری شہریت ہے۔ اس کے بعد کوئی خبر نہ آئی کہ اس ہدایت پر کتنا عمل ہوا۔ البتہ اسلام آباد میں یہ تاثر ہر طبقے میں پایا جاتا ہے کہ بہت کم سیاستدان، حساس و نیم حساس و غیر حساس اداروں کے افسر، جرنیل، جج اور سہولت کار ہیں جن کی دوہری شہریت نہ ہو، یا بیرون ملک رہائش کا بندوبست، سرمایہ کاری یا بینک اکاؤنٹ نہ ہو، یا کم از کم ان کے اہل خانہ بیرون ملک مقیم نہ ہوں۔ کئی ریٹائرین کرام کی تو پینشن بھی ڈالرز میں ادا ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور بہتوں کے پاس تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور کروڑوں سے وہ بھی چھن رہا ہے جو اوپر والے نے انہیں دیا ہوگا۔
اور پھر یہی بندوبستی اشرافیہ عوام کو سادگی، اسلامی و مشرقی اقدار، نظریہ پاکستان، ایمان، اتحاد، یقین، محکم، قربانی اور اچھے دن آنے والے ہیں کا منجن بھی بیچتی ہے اور ان کا مستقبل بھی بار بار بیچتی ہے۔ اپنے کسی ہمسائے سے ہی پوچھ لیں، ہمارے ایک ہمسائے کہ بقول انگریز میں کم از کم اتنی غیرت ضرور تھی کہ ایک بار لوٹ مار کر کے واپس جو گیا تو پھر اپنی شکل نہیں دکھائی۔ ایسے میں اگر محکوم اپنی زمین چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو انہیں کیوں الزام دے؟ ویسے بھی ان کے پاؤں تلے زمین کھسک ہی رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک